نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اہل سنت والجماعت، مدرسہ جامعہ قرآن و سنت کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے اس بندہ ناجیز نے تعلیم کا آغاز کیا اور الحمدللہ اس ادارے کا سب سے پہلا حافظ قرآن ہونے کا اعزاز اللہ نے مجھ ناجیز کو عطا فرمایا. تو یہ میرا مادر علمی ہے، یہاں کی محبتیں، شفقتیں اور یادیں میرے دل میں پیوست ہیں، اس لیے یہاں پہ حاضری عقیدت سے ہوتی ہے اور جہاں جب ادارے میں آنا ہوتا ہے تو وہ ماضی کی خوبصورت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. حضرت استاد جی مولانا مہر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور ان کی نظریاتی تربیت کا فیضان ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی اہل حق سے وابستہ ہے، ورنہ بالکل واضح کہتا ہوں اگر حضرت استاد جی رحمۃ اللہ علیہ یہ نظریاتی محنت نہ کرتے تو صرف میں نہیں، میرے جیسے کئی دور حاضر کے معتزلہ کے ساتھ یہ استاد جی کی محنت کا ثمر ہے کہ ہم لوگ اہل حق سے وابستہ ہیں. تو آج کی اس بالکل مختصر گفتگو میں، کیونکہ اصل خطاب تو مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب اور مفتی ظہیر صاحب کا ہونا ہے، ہم لوگ مقامی لوگ ہیں اور حاضری لگوانے کے لیے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. تو میں اس مختصر گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مدارس کی لائن کیوں اختیار کی ہے. علماء کرام سب کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں کہ ہم نے مدرسوں کی لائن کیوں اختیار کی، ہم نے مدرسے کیوں بنائے، درسگاہوں کو کیوں آباد کیا، ادارے کیوں قائم کیے. حضرت استاد جی مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ قرآن و سنت قائم کیا، جامعہ ام حبیبہ للبنات قائم کیا، مولانا عقیل صاحب ادارہ چلا رہے ہیں، مفتی آصف صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں، دیگر علماء کرام اداروں کے محتمین اور منتظمین کی یہاں بہت بڑی تعداد تشریف فرما ہے. ہم سب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو روئے کار اس لائن میں کیوں لگایا، آپ نے اپنی صلاحیتیں یہاں کیوں صرف کی ہیں. اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ. میں نے
مدرسے کا انتخاب کیوں کیا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے قرآن و سنت میں فضائل آئے ہیں۔ میں نے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے مدارس کا، مدرسے میں آنے کا انتخاب کیا۔ ہم نے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے مدارس بنانے کا انتخاب کیا، علماء کرام پیدا کرنے کا انتخاب کیا، عالم بننے کا انتخاب کیا، لوگوں کو علم حاصل کرنے کا بتایا۔ اس لائن کا انتخاب اس لیے ہم نے کیا کہ علماء اور طلباء، علم حاصل کرنے والے، علم سیکھنے والے اور علم سکھانے والوں کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورت کا نام مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے۔ رب العالمین اہل علم کی شان بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ رب العالمین نے ساری مخلوق میں سے انسان کو عظمت عطا کی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے ساری مخلوق میں سے انسان کو عظمت عطا کی ہے، اور پھر سارے انسانوں میں سے اہل ایمان کو عظمت عطا کی ہے، اور پھر سارے اہل ایمان میں سے رب العالمین نے اہل علم کے درجوں کو سب سے بلند فرمایا ہے۔ میں نے اس لیے یہ لائن اختیار کی کہ اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیجئے قیامت کی صبح تک جاہل اور علماء کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے کردار سے خوف خدا نظر آتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو بظاہر چٹائی پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی دل کی تاریں اللہ سے ملی ہوتی ہیں۔ یہ جو علماء ہیں ان کی شان اللہ نے بیان کی۔ میں نے اس لیے یہ لائن اختیار کی کہ ہمیں بھی یہ فضیلت میں سے کوئی ذرہ مل جائے۔ اور یہ جو علماء ہیں، میں اس طبقے سے وابستہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہی وہ طبقہ ہے جس کے پاس نبیوں کی وراثت ہے۔ کہتے ہیں جناب فلاں بڑا خوش نصیب ہے، فلاں کا وارث ہے، فلاں بڑا خوش نصیب ہے، فلاں ملک کی ساری وراثت اس کے حصے میں آ گئی، فلاں جناب لیڈر کی سیاسی وراثت اس کے حصے میں آ گئی، فلاں گدی نشین بڑا خوش نصیب ہے، اسے وراثت میں گدی ملی ہے، اسے وراثت میں جناب اتنا بڑا رتبہ مل گیا۔ ارے علماء کرام تمہیں میں مبارکباد کیوں نہ دوں؟ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری وراثت میں نبی کی وراثت اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دی ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں نے اس لیے یہ لائن اختیار کی ہے ہم نے تاکہ انبیاء کے ورثاء میں نام آ جائے۔ یہ تو علماء کی شان ہے۔ طلباء جو یہاں آ کر علم حاصل کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جناب آپ کالج کی طرف نہیں گئے، اسکول کی طرف نہیں گئے، کسی دنیاوی ادارے کی طرف نہیں گئے، یہاں مدرسوں میں کیوں آئے؟ ان کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ لائن اس لیے اختیار کی ہے کہ اس لائن پر، اس راستے پر چلنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بچہ یا بچی گھر سے نکلتا ہے، مدرسے کی طرف چلتا ہے، بظاہر دنیا والے دیکھتے ہیں جناب
گھر سے یہ طالب علم جامعہ قرآن و سنت کی طرف جا رہا ہے، جامعہ دارالقرآن کی طرف جا رہا ہے، کسی اور دینی ادارے کی طرف جا رہا ہے، بظاہر دنیا والے دیکھتے ہیں یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ یہ لائن تو میں نے اس لیے اختیار کی ہے، ان علماء نے اس لیے اختیار کی ہے کہ یہاں جب قدم اٹھتے ہیں ادھر سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے فضائل، ایک اور حدیث سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات فی طلب العلم لیحیی بہ الاسلام لم یکن بینہ وبین النبیین الا درجۃ واحدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو طالب علم، جو شخص علم حاصل کرتا ہوا مر گیا، اس حال میں کہ وہ علم اس لیے حاصل کر رہا تھا تاکہ اسلام زندہ ہو، دین کی اشاعت ہو، اللہ راضی ہو جائے، فرمایا اس حال میں پڑھتا پڑھتا اگر کوئی طالب علم وفات پا جائے گا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان سوائے نبوت کے کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم نے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کا انتخاب کیا۔ دوسری وجہ، ہم نے مدارس کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ مدرسہ میری دینی ساری ضرورتوں کا ضامن ہے، دنیاوی ضرورتیں بھی بہت ساری پوری کر رہا ہے اور دینی ساری ضرورتوں کا ضامن مدرسہ ہے۔ دیکھیں نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ اذان سکھانے والے ہی، اذان سکھانے والے یہی ہیں، مساجد اور مدارس والے ہیں۔ اور گھٹی ڈالنے کی بات آتی ہے تو کسی نیک بندے سے گھٹی ڈلواؤ، نیک لوگ پیدا یہی سے ہوتے ہیں، اور جب پھر بچہ بڑا ہوتا ہے کچھ اس کی زندگی کے ایام آگے بڑھتے ہیں، اس کو کلمہ طیبہ سکھانے والے یہی ہیں۔ پھر جناب کسی انسان کو، کسی بچے کا جب ختنہ کروانا ہے تو طریقہ سنت بدلانے والے یہی ہیں، اس کے بال اتروانے ہیں سنت طریقہ یہی بدلاتے ہیں، اس کا عقیقہ کرنا ہے تو سنت طریقہ مدارس والے بدلاتے ہیں۔ اس نے جب بولنا شروع کیا کلمہ طیبہ یہاں سے سکھایا جاتا ہے، جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے قرآن یہی مدارس والے پڑھاتے ہیں، جب بلوغت کی تحریک پر قدم رکھنے لگتا ہے تو حلال و حرام کے مسائل یہی مدارس والے سکھلاتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسئلے یہی مدارس اور مساجد والے بتلاتے ہیں۔ اور جب نکاح کا موقع آیا، نکاح کہاں کرنا ہے، نکاح جس سے کرنا ہے اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے، یہ سب مدارس والے بتلاتے ہیں۔ نکاح کیسے کرنا ہے یہ مدارس والے بتلاتے بھی ہیں، نکاح کرواتے بھی ہیں، اور نکاح کب کرنا ہے یہ مدارس والے بتلاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مدارس والے بتلاتے ہیں۔ اولاد ہو جائے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ مدارس والے بتلاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ مدارس والے بتلاتے ہیں۔ جوانی ڈھلی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے احکام کیا ہیں، سفید بالوں کو سیاہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ سارے مسائل مدارس والے بتلاتے ہیں۔ ہاں، بڑھاپے کی تحریک پہ چلتے ہوئے اگر وفات ہو جائے غسل میت کو کیسے دینا ہے مدارس والے بتلاتے ہیں۔ بلکہ یوں بھی ہوتا ہے ورثاء کو غسل دینا آتا نہیں ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا عالم آتا ہے جو تیرے اور میرے میت کو غسل بھی دیتا ہے، اس کا کفن بھی پہناتا ہے، طریقہ بھی بتلاتا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھاتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتارتا ہے، اور پھر قبر میں کھڑے ہو کر الف لام میم اور آمن الرسول پڑھ کے اس کے لیے سارے ثواب بھی کرتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرا عقیدہ ہے اس نبی کے وارث کے ہاتھ اٹھتے ہیں تیرے اور میرے میت بھی بخشے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ لائن اس لیے اختیار کی کہ ساری دینی ضرورتیں یہ پوری کرتے ہیں۔ ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں، میں معذرت سے کہتا ہوں
سکول اور کالج ہماری ضرورت ہے، مجھے ان کی افادیت کا انکار نہیں، لیکن دنیاوی طور پہ وہ فن سکھاتے ہیں، وہاں جا کر ڈبل ایم اے بھی کر جاتے ہیں، اور یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو غسل کے فرائض بھی نہیں آتے، وہ نہاتے ہیں پاک نہیں ہوتے۔ صاف ہونا اور بات ہے، پاک ہونا اور بات ہے۔ وہاں ممکن ہے آپ کو یوں تو بتلائیں کہ جسم کو کلین کیسے کرنا ہے، جسم واش کیسے ہوتا ہے، لیکن طہارت کا کنسپٹ فقط اسلام دیتا ہے، اور اسلام کی اشاعت کن چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ مدارس کی لائن اس لیے اختیار کی کہ یہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تیسری بات، دو جواب دے دیے، فضائل کو حاصل کرنے کی یہ لائن اختیار کی اور میری ساری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 3، میں نے مدرسوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ مستقل ایک محاذ کے پہرے دار ہیں۔ توجہ کے ساتھ، یہ ادارے مستقل ایک محاذ کے پہرے دار ہیں۔ دیکھیں صدیوں سے کفر اور اسلام کی کشمکش چل رہی ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، اور محاذ دو طرح کے ہیں، ایک ہے زمینی محاذ، ایک ہے دینی محاذ، ایک ہے تیر و تلوار کی یا اسلحہ کی جنگ، ایک ہے دلائل کی جنگ۔ جب باری آتی ہے اسلحہ کی جنگ کی تو ہماری ڈیفنسز کی جتنی فورسز ہیں، پاکستان نیوی ہو یا ایئر فورس ہو یا پاک آرمی ہو، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میدان میں وہ ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے دلائل کی جنگ کی تو اس میدان میں یہ ترانے پہرا دیتے ہیں، ختم نبوت کا محاذ ہو یا ناموس صحابہ کا محاذ ہو یا جدید انداز میں روشن خیالی کے نام پر فحاشی کا محاذ ہو، اس سارے میدانوں پر یہ پہرا دیتے ہیں۔ اور تاریخ نے کئی بار دیکھا کہ زمینی محاذ پر انہیں شکست ہوئی ہے، لیکن چشم فلک نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ دلائل کی دنیا میں کفر سے علماء ہار گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مدارس کمر بستہ ہو کر اپنے میدان میں پہرا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دین کے چوکیدار ہیں، اور اللہ ہمیں چوکیدار ہی رکھے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم چوکیدار ہیں، نوکر ہیں، اور اللہ ہمیں چوکیداری اور نوکری سلامت رکھے ہماری، اور ہم اسی پہ مر جائیں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ لائن میں نے اس لیے اختیار کی، ہم نے ان علماء نے اس لیے اختیار کی ہے کہ اس لائن والوں کی فضیلت ہے، یہ مدرسہ ہماری ضرورت ہے اور یہ مدرسہ پہرے دار ہے۔ اور ایک آخری بات بالکل سیکنڈ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے مدارس بنانے کا، میں نے مدارس کی لائن اس لیے چنی ہے کہ یہ مدرسے وہ کارآمد ادارے ہیں جو بیکار لوگوں کو بھی کام کا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، کسی کی بات میں نہیں کر رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ بندہ جب مادر ذات کابینہ پیدا ہو، کہتے ہیں مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ پیدا نہ ہوتا تو کیا تھا، یہ نہ پیدا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے ہمیں بچپن کہ نجم میں آتا کہ چھوڑے، یہ کہتے تھے لوگ، یہ پیدا نہ ہوتا کون سی کمی واقع ہو جاتی۔ یہ تو والدین کے لیے دکھ کا باعث ہے اور ان کے لیے صدمے کا باعث ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دینی اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو نا کہ اس بیکار کو انہوں نے منبر رسول پہ بٹھایا ہے۔ یہ کارنامہ دینی مدارس کا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 نومبر 1991 سوموار کے دن میں اس ادارے میں داخل ہوا، اور آج الحمدللہ درس نظامی کا فاضل بھی ہوں وفاق کے ساتھ، اور قرات 7 عشرہ پڑھنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور آج وہ جو بیکار تھا، ان دینی اداروں کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ کئی بیکاروں کو کام کا بنا سکتا ہے۔
محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء حق۔ تو بہرحال یہ دینی اداروں کا فیض ہے، اس لیے ان اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، انہیں حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کریں۔ یہی ہے وہ جن کی سحر کی آہوں کے نتیجے میں ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں، یہ سحری کے وقت معصوم بچے جب اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی صدائیں اوپر کو جاتی ہیں تو عذاب کے فیصلے ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے بیانات آپ علماء کرام میں سماعت فرمائیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت تک اس کام کے ساتھ وابستہ رکھے اور قیامت کے دن بھی علماء حق، علماء دیوبند کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔